بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنی سیریز مسلم ورثہ اور اسلامک اسکالرز میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم عبد الرحمن بن حسن الجبارتی کی سوانح حیات کو بیان کر رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن حسن ابن برہان الدین الجبارتی، جسے بڑے پیمانے پر صرف الجبارتی کے نام سے جانا جاتا ہے، 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے اوائل کے سب سے اہم مصری علماء اور تاریخ نگاروں میں سے ایک تھے۔ انہیں ایک ایسے مورخ کے طور پر سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے جس نے نپولین بوناپارٹ کی قیادت میں مصر میں فرانسیسی مہم کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کی سماجی اور سیاسی تبدیلیوں کو احتیاط سے دستاویزی شکل دی تھی۔ ان کی تفصیلی تحریریں مصری تاریخ کی سب سے زیادہ ہنگامہ خیز ادوار میں سے ایک کا ایک نادر خود بخود اکاؤنٹ پیش کرتی ہیں، جو انہیں اسلامی تاریخ نگاری میں ایک اہم شخصیت بناتی ہے۔ الجبراتی 1763 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کی صحیح جگہ پیدائش کے لیے بارے میں کچھ اختلافات ضرور ہیں، اور اس کے مطابق وہ مصر کے شمالی ڈیلٹا صوبے کے ایک چھوٹے سے گاؤں ٹیل الجبارتی میں پیدا ہوئے تھے۔ تاہم دوسرے علماء جیسے عبد القادر علی اجمیری اور الجبارتی براہ راست قاہرہ میں پیدا ہوئے تھے، وہ شہر جہاں بعد میں وہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزاریں گے۔ جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صومالی نسل کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا تعلق قرآن پاک اور قرون افریقہ کے جبراتی قبیلے سے ہے، جو کئی نسلوں پہلے مصر میں آباد ہو چکے تھے اور اپنی تقوی اور علمی شخصیت کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ ان کی سلسلہ نسب نے انہیں ثقافتی وقار اور قاہرہ کے علمی حلقوں میں روابط دونوں عطا کی۔ بچپن سے ہی الجبراتی اسلامی تعلیمات میں مگن تھے۔ انہوں نے قاہرہ میں اسلامی تعلیم کے عظیم مرکز الازہر یونیورسٹی سے قرآن پاک، عربی گرامر، فقہ اور تاریخ کا مطالعہ کیا، اور الازہر کے روایتی علمی ماحول سے بہت متاثر تھے، جس نے انہیں مذہبی اور تاریخی دونوں معاملات پر گہری نظر رکھنے والے ایک متقی عالم کی شکل دی۔ ان کی صومالی نسب نے اس کی مصری پرورش کے ساتھ مل کر اس معاشرے اور حکمرانی کے بارے میں ایک منفرد نقطہ نظر دیا۔ ناانصافی اور غیر ملکی تسلط کے سخت تنقید کے ساتھ روایت کے احترام کو ملایا۔ الجبراتی اپنی تاریخی عجائبات اور سیرت الواقعات میں شاندار کمپوزیشنز کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ ان کی یادگار کام نے 18ویں صدی کے آخر میں 19ویں صدی کے اوائل کے مصر کے اہم واقعات کی دستاویزی شکل دی۔ خاص طور پر 1798 میں نپولین بوناپارٹ کی فرانسیسی مہم کی آمد اور اس کے بعد کے واقعات پر توجہ مرکوز کی۔ الجبراتی نے مصر پر اچانک حملے، مقامی معاشرے کو پہنچنے والے صدمے اور اس کے بعد ہونے والی ثقافتی اور سیاسی ہلچل کا خود مشاہدہ کیا، اور ان کی تحریروں میں فرانسیسی قبضے، فرانسیسی فوجیوں کے رویے، مصری معاشرے کی رد عمل اور یورپیوں اور مسلمانوں کے درمیان تعاملات کی تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ بہت سے یورپی اکاؤنٹس کے برعکس الجبراتی کا کام ایک مصری مسلمان اسکالر کے نقطہ نظر کی عکاسی کرتا ہے، جو اس بات کی انمول بصیرت پیش کرتا ہے کہ خود مصریوں نے اس تاریخی مقابلے کو کس طرح دیکھا۔ ان کی تاریخ صرف فرانسیسی مہم تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس میں محمد علی پاشا کے عروج کا احاطہ کیا گیا تھا، جو 19ویں صدی کے اوائل میں مصر پر غلبہ حاصل کرنے آئے تھے۔ الجبراتی کے کھانوں میں مصر میں
نئی اصلاحات، فوجی تبدیلیوں اور طاقت کو توازن کو تفصیل شامل ہے۔ اگرچہ انہوں نے یورپی سائنس اور تنظیم کے بعض پہلوؤں کی تعریف کی، وہ غیر ملکی اثر و رسوخ پر تنقید کرتے رہے اور مغربی دباؤ کے تحت روایتی اسلامی معاشرے کے خاتمے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس کا نام تعریف اور مزاحمت دونوں کی عکاسی کرتا ہے، جو مصر کی پیچیدہ حقیقتوں کو جدیت اور روایت کے سنگم پر قید کرتا ہے۔ الجبراتی نے بڑی تبدیلی کے ذریعے زندگی گزاری، لیکن ایک عالم اور تاریخ نگار کے طور پر اپنے کردار کے لیے وقف رہے۔ ان کا انتقال 1825 عیسوی میں قاہرہ مصر میں تقریباً 72 سال کی عمر میں ہوا۔ قاہرہ وہ شہر جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، پڑھایا اور بڑے وقت کے ڈرامائی تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا۔ ان کی تدفین کی جگہ بھی تھی۔ جہاں تک ان کے مزار یا قبر کی تاریخ کا تعلق ہے، الجبراتی کو قاہرہ میں دفن کیا گیا تھا، جہاں ان کی قبر کو خاص طور پر علمی خاندانوں اور مورخین میں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اولیاء اور صوفیہ کے لیے وقف عظیم اور شان مزارات کے برعکس ان کی قبر زیادہ معمولی رہی، جو کہ ان کی شناخت روحانی شخصیت کی بجائے ایک علم کے طور پر ظاہر کرتی ہے۔ ان کے باوجود مصری دانشور حلقوں میں ان کی تدفین کی جگہ خاموشی سے مصر کے عظیم ترین مورخین میں سے ایک کی آرامگاہ کے طور پر آزاد دیا گیا، اور بعد کی نسلوں کے طلباء اور محققین نے انہیں اپنی تاریخ کے تحفظ کے لیے گہری عقیدت کے ساتھ یاد کیا۔ آج الجبراتی کا کام مصر اور میں عثمانی دور کے غیر فرانسیسی مہم اور جدید مصری تاریخ کے آغاز کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم بنیادی ذرائع میں سے ایک ہے۔ سچائی اور اسلامی اقتدار سے وابستگی کے ساتھ مل کر ان کی تیز مشاہدات کے قاہرہ کے عظیم تاریخ نویس کے طور پر اپنا مقام محفوظ کر لیا۔ ایک ایسے عالم جن کی تحریریں تاریخی دانوں اور مسلمانوں کو یکساں طور پر متاثر کرتی ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔